فرما ہیں تو ان کے سامنے کچھ بیان کرنا بس اسی کے مثل ہے کہ جیسے کوئی سورج کی روشنی میں کھڑا سورج کو چراغ دکھا رہا ہو. اسی لیے چند باتیں عرض کرنے کی زحمت کروں گا کہ جن سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، بلکہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سے میری اپنی وضاحت ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس حدیث کو میں نے اپنا سرمایہ کلام قرار دیا، اس میں رسول کریم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. وہ مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے. دیکھیے بہت ہی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. دیکھیے کہہ کون رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو کلام ہے وہ کلام کس کا ہے. سب سے پہلے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کہنے والا کون ہے. جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو تاریخ نے سنہرے حرفوں میں ایک نام سامنے لا کے ہمارے رکھ دیا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے پروردگار نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی حبیب کے لقب سے نوازا. اور پروردگار عالم نے اسے اتنا اہم کام انجام دینے کے لیے حکم دیا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم نے اس رسول کو اتنا اہم کام انجام دینے کے لیے حکم دیا کہ جو کسی اور نبی سے نہ کروایا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں غدیر کی بات کر رہا ہوں. اتنا اہم کام پروردگار عالم نے اس رسول سے کروایا، اور وہ رسول کہہ رہا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے اسے مرا ہوا نہ کہنا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے مردوں کو خاموش گاہ لے کے جاتے ہیں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، تو انہیں یوں ہی قبروں میں پھینک کے نہیں چلے آتے. دیکھیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم انہیں یوں ہی قبروں میں پھینک کے نہیں چلے آتے، بلکہ احترام کے ساتھ انہیں قبر میں اتارتے ہیں، اور جو سویا ہوتا ہے اس کے شانے کو ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم. یہ سنانا اور سمجھانا بتا رہا ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہے وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. قبر میں لیٹا ہے وہ سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے، وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے. صرف اور صرف حکم پروردگار کی وجہ سے خاموش ہے. زمانے نے کہا اچھا تو کوئی ایسا ثبوت دکھائیے کہ جہاں آپ کا سونے والا بولا بھی ہو، جہاں آپ کا سونے والا بولا بھی ہو. ایک دلیل اس کے بعد جلدی جلدی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں سونے والا بولا بھی ہو. ہم اسے لے کے اس دور میں گئے کہ جب دور میں جناب سلمان فارسی ہوا کرتے تھے. جناب امیر نے گورنر بنا کے دوسری جگہ بھیجا، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب جنازہ تیار ہے، صندوق میں جنازہ رکھا ہے. لوگوں نے یہ معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب امیر آئیں گے اور آنے کے بعد سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے. دیکھیں میں بہت وضاحت کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں کر رہا ہوں، میں بس اپنی پوری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب سلمان کا نماز جنازہ جناب امیر آ کے پڑھائیں گے. تاریخ نے لکھا کہ جب جناب سلمان نے جناب امیر کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو جناب سلمان کا جنازہ صندوق سے بلند ہونے لگا. جناب سلمان کا جنازہ صندوق سے بلند ہونے لگا. امام نے فوراً حکم دیا، آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین. امام نے حکم دیا سلمان فوراً اپنی ظاہری حالت میں چلے جاؤ. یہ امام کا حکم دینا بتا رہا ہے کہ سلمان امام کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے. تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ تاریخ پہ غور و فکر کریں تو ایک نہیں تمام واقعات آپ کی خدمت میں ہیں، اور آپ کی خدمت میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں. تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، آپ تاریخ میں نظر کریں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. سلمان کون ہیں؟ یہ سلمان وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل البیت میں سے، اور جناب سلمان کا ایک لقب ہے کیا؟ عتیق الرسول.
جناب سلمان کا ایک لقب ہے عتیق الرسول، یعنی رسول کی عطا. دیکھیں اس جملے سے مجھے ایک جملہ اور یاد آ گیا، شاید آپ وہاں پہنچ گئے ہوں گے. جناب سلمان کا لقب ہے کیا؟ عتیق الرسول. دیکھیے ایک وہ ہے کہ جو نانا کی عطا ہے، دوسرا ہمیں پطرس نظر آیا کیا کہتا ہوا اڑا من مثلی انا عتیق الحسین. ایک نانا کی عطا ہے، ایک نواسے کی عطا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک نانا کی عطا ہے، ایک نواسے کی عطا ہے. ایک کو نانا نے عطا کیا، ایک کو نواسے نے عطا کیا. ان آل محمد کے لیے رسول کریم نے فرمایا، اور ایک حدیث نہیں ہے، سینکڑوں حدیثیں تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ جن میں رسول کریم نے پڑھ پڑھ کے اہل بیت کو پہچنوایا، پڑھ پڑھ کے اہل بیت کا تعارف کرایا. کبھی رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے جانشین ہیں، کبھی رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. یہ نہیں کہا کہ جان لو، بلکہ یہ کہا کہ پہچان لو. عید کا موقع رسول نے امام حسن کو بھی پہچانوایا، امام حسین کو بھی پہچانوایا. رسول اس در پہ آ کے سلام بھی کرتے تھے. قدم قدم پہ رسول کریم نے اہل بیت کو پہچانوایا. اور یہ بھی اہل بیت یہ کون ہے؟ اگر ہم ان کے بارے میں تاریخ میں پڑھیں اور ان کی شخصیت پہ نظر ڈالیں تو قسم خدا کی ایسے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں کہ جن سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ان واقعات کو پڑھ کے اہل بیت سے جو ہماری محبت ہے اور ہماری جو مودت ہے اس مودت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں بس صرف دہرائے دیتا ہوں. دیکھیے دن روز نکلتا ہے، دن سورج جو ہے وہ روز نکلتا ہے، مگر جو دن ہوتا ہے وہ ہر روز نیا ہوتا ہے. جیسے آج اگر 5 ستمبر ہے تو کل کا جو دن ہوگا وہ دوبارہ 5 ستمبر نہیں ہوگا، وہ 6 ستمبر ہوگا. دیکھیے میں واقعہ پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اس میں سے میں نے الگ بیان کرنے کی کوشش کی ہو. تاریخ نے لکھا کہ خلیفہ اول کے زمانے میں کہیں سے کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی. دوسرے خلیفہ کا زمانہ آیا، کہیں سے کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی. تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا، کہیں سے کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی. مگر جب مسلمانوں نے جناب امیر کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا، دیکھیے امام تو رسول نے قدیم میں بنا دیا تھا، مگر جب مسلمانوں نے اپنا خلیفہ جناب امیر کو ڈکلیئر کیا تو ایک گھسپیٹ ہوئی. کہاں سے ہوئی؟ شام سے ہوئی. گھسپیٹ کرنے والا کون تھا؟ وہ حاکم شام تھا کہ جس نے مولا کائنات کے خلاف گھسپیٹ کی اور اسلامی ممالک جو تھے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. تو دیکھیے جب کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ ہر انداز سے لڑی جاتی ہے، وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ سیاست سے بھی لڑی جاتی ہے. اور امیر شام نے سب سے پہلی سیاست یہ کی کہ جو مسلمانوں کی فنڈنگ ہے، جو مسلمانوں کے پاس باہری جو ان کے ممالک ہیں، جو اسلامک ممالک ہیں، جو ان کے پاس سے رقم آ رہی ہے اس کو اپنی جانب موڑا جائے. سب سے پہلا کام اس نے کیا تو اس نے کچھ خطوط تیار کیے اور ان میں سے ایک خط اس نے قیصر روم کو بھیجا. اور وہ خط جب قیصر روم کے پاس آیا تو قیصر روم نے اس خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد قیصر روم نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اپنے وزیر کو قریب بلایا. اس کے بعد قیصر روم کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو کیپٹل ہے وہ تو کوفہ ہے، جہاں علی ابن ابی طالب تخت پہ بیٹھے ہیں، تو یہ شام سے خط کیسے آیا؟ یہ شام سے خط بھیجنے والا یہ کیوں کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا اصل جانشین ہوں؟ ایسا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ذرا حقیقت کو تلاش کرو. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی بازار میں آئے کہ دیکھیں شاید کوئی کوفے کا تاجر مل جائے یا شاید کوئی شام کا تاجر مل جائے. 2 تاجر ملے، ایک کوفے کا ملا اور ایک تاجر شام کا ملا. دونوں تاجر کو لے کے وہ سپاہی قیصر روم کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں امیر نے بلایا ہے. سب سے پہلے شام والے کو بلایا. شام والا تاجر آیا. آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سلام. انہوں نے جواب سلام دیا. اس کے بعد قیصر روم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تو اس پہ شام والے تاجر نے جواب دیا کہ میرا خلیفہ امیر شام ہے. اس کو واپس بھیج دیا گیا. کوفے والے کو بلایا. کوفے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟ تم کسے اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی ہمارے خلیفہ تو علی ابن ابی طالب ہیں، وہ کوفے میں تخت پہ بیٹھے ہیں. دونوں تاجر کو واپس بھیج دیا. اب
قیصر روم نے دو خط تیار کروائے. ایک خط اس نے شام بھیجا, ایک خط اس نے کوفے بھیجا, اور اس نے اس خط میں تحریر کیا کہ دیکھیے ہمیں کچھ کنفیوژن ہو گیا ہے, اس لیے آپ اپنی جانب سے کوئی ایسا ایک نمائندہ بھیجیے جو آنے کے بعد آپ کی خلافت کا کلیریفیکیشن دے سکے. دونوں خط, ایک کوفہ آ گیا, دوسرا خط شام آ گیا. اب قیصر روم نے اپنے درباریوں کو اور اس کے جو علماء تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے انبیاء کے صفات کو دیکھ کے, انبیاء کی ذات کو دیکھ کے کچھ تصویریں تیار کرو. وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد ادھر جب خط شام پہنچا تو شام میں امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو قریب بلایا. کہتا ہے یزید دیکھو تمہیں میرا سرپرست بن کر, دیکھیے جملہ دیکھیے گا, تمہیں میرا سرپرست بن کر روم جانا ہے. دیکھیے جو جیسا ہوتا ہے ویسے کو اپنا سرپرست بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یزید ادھر سے چلا, ادھر خط جناب امیر کے پاس آیا. جناب امیر نے خط کو پڑھا, مسکرائے, امام حسن کو قریب بلایا. دیکھو بیٹا حسن, تم میرے بعد میرے جانشین ہو, میری طرف سے تم جاؤ. ادھر سے امام حسن چلے, ادھر سے امیر شام کا بیٹا یزید چلا. یزید دربار میں آیا, اس نے دربار کی شان و شوکت کو دیکھا, اس کی آنکھیں چوندیا گئی. آیا, آنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھا, قیصر روم کے ہاتھوں کو چوما, اس کو ایک الگ کرسی دے دی گئی, وہ جا کے بیٹھ گیا. اب امام حسن دربار کے قریب آئے اور دربار کو دیکھا. دیکھیے یہاں پر میں نے کسی خطابت کی کسی جملے کا استعمال نہیں کیا ہے, یہ امام کا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا. امام نے دربار کی شان و شوکت کو دیکھا, اس کے بعد بے ساختہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں پروردگار ہم تیرے شکر گزار ہیں, پروردگار ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہر بڑی چیز کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا. صلوات پڑھیں محمد والا. پروردگار ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہر بڑی چیز کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا. قیصر روم نے جملہ سنا, اپنی جگہ سے اٹھ گیا. سمجھ یہی پا گیا تھا کہ اصلی جانشین یہی ہے, مگر دنیا کو دکھانا تھا. قیصر روم نے اپنی جگہ پہ امام کو بٹھا دیا. امام قیصر روم کی کرسی پر بیٹھ گئے. اس کے بعد قیصر روم نے کچھ صندوق منگوائے. ان صندوقوں سے تصویر نکالی, اور نکالنے کے بعد یزید کی جانب بڑھا, کہتا ہے پہچانتا ہے کس کی تصویر ہے؟ تو یزید نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. قیصر روم نے پوچھا کہ یہ بتا کیا تیرا باپ جانتا ہوگا کس کی تصویر ہے؟ تو یزید کہتا ہے نہیں میرا باپ بھی نہیں جانتا ہوگا کس کی تصویر ہے, کیونکہ وہ جو کچھ جانتا ہے سب مجھے بتاتا ہے. اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا, میں نہیں جانتا, نہ میرا باپ جانتا ہوگا کس کی تصویر ہے. قیصر روم امام کی جانب مڑا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا میں جانتا ہوں کہ آپ بتا دیتے تصویر کس کی ہے, مگر اگر میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا تو یہ بڑا چالاک ہے, کہتا کہ تم نے تو مجھ سے پوچھا نہیں, ورنہ مجھے بھی معلوم تھا تصویر کس کی ہے. اب امام نے تصویر کو دیکھا, کہتے ہیں قیصر روم یہ آدم کی تصویر ہے. قیصر روم نے دوسری تصویر نکالی, امام نے فرمایا نوح کی تصویر ہے. اس کے بعد امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہے قیصر روم تو پریشان نہ ہو, تو بیٹھ جا. ایک ایک تصویر سامنے لگوائی. امام کہتے تھے دیکھ یہ آدم کی تصویر ہے, یہ نوح کی تصویر ہے, یہ ابراہیم کی تصویر ہے, یہ اسماعیل کی تصویر ہے, یہ عیسیٰ کی تصویر ہے, یہ موسیٰ کی تصویر ہے, یہ یوسف کی تصویر ہے, یہ یعقوب کی تصویر ہے, یہ یحییٰ کی تصویر ہے, یہ زکریا کی تصویر ہے. ایک ایک نبی کی تصویر امام بتاتے رہے تصویر کس کی ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں قیصر روم اتنا ہی نہیں, تجھے یہ بھی بتاؤں گا کون کس ذات کا نبی تھا, کون کس صفات کا نبی تھا, کون کس علاقے کا نبی تھا, ان کے دشمنوں میں کون کون تھا, ان کے دوستوں میں کون کون تھا, ان کی قبریں کہاں پہ ہیں. قیصر روم کہتا ہے مولا بس. اس کے بعد دربار کی جانب دیکھ کے کہتا ہے درباریوں دیکھتے کیا ہو, سوچتے کیا ہو, ان کے قدموں پہ گر جاؤ اور ذرا سوچو جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. دیکھیے دو واقعات ایسے تاریخ میں لکھے. ایک یہ واقعہ کہ جب آنے والے نے کہا کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا, اور دوسرا واقعہ وہ کہ جب ہم مدینے میں آ جائیں. دیکھیے پورا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا, میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ہم مدینے میں آ جائیں, رسول اس دنیا سے جا چکے تھے, آنے والا آیا, آنے کے بعد کہتا ہے
کہ میں نے سنا تھا معاذ اللہ جو رسول ہیں انہیں ہذیان ہو گیا تھا، میں نے ان کے لیے دوا بنائی ہے، میں پہلے انہیں دوا کھلاؤں گا، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد ان سے اسلام پہ بحث کروں گا۔ لوگ اسے لے کے جناب امیر کے پاس آئے، جناب امیر کے پاس جب آئے تو جناب امیر نے اس سے دوا کو لیا، دوا کو لینے کے بعد اپنے دہن کے حوالے کر لیا تو وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اور یہ پورا واقعہ آپ کا سنا ہوگا، مجھے بس جملہ کہنا ہے، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھا دینی ہے کہ جب وہ شخص اس دروازے پر آیا کہ جہاں ایک شخص سو رہا تھا، آنے کے بعد اس نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو ابھی علی ابن ابی طالب نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے تمہارے گھر کو ہوا میں بلند کیا ہوا تھا۔ تو شخص کہتا ہے کہ کہیں تمہیں ہذیان تو نہیں ہو گیا، کہیں تمہیں ہذیان تو نہیں ہو گیا؟ یعنی ثابت یہ ہوا کہ جو رسول کے دماغ پہ شک کرتا ہے تو معاذ اللہ رسول کو ہذیان نہیں ہوتا ہے، اس کو ہذیان ہو جایا کرتا ہے۔ تو جناب امیر کے پاس آیا، خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، کہتا ہے آقا آپ ہی رسول کے اصل جانشین ہیں۔ تب جناب امیر نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھ کہ جانشین کیسا ہے بلکہ یہ سوچ کہ وہ رسول کیسا ہو۔ یہ دو واقعات تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیے، انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا دوسرا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے بس میں اپنی بات کو جلدی جلدی آگے بڑھاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات بھی ختم کرنی ہے۔ تاریخ نے ایک نام اور لکھا، کون؟ جناب لقمان۔ یہ کون تھے؟ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم تھے۔ ان کے زمانے میں لوگوں کو ایک بیماری ہو گئی اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس سے لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اب جب اس سے لوگ ہلاک ہونے لگے تو لوگ جناب لقمان کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری آئی ہے کہ جس سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ تو جناب لقمان نے پوچھا جنگل جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جاتے ہیں۔ تو جناب لقمان نے کہا کیا تمہیں اس بیماری کے آنے سے پہلے، کیا تمہیں اس بیماری کے آنے سے پہلے جنگل میں کوئی نیا درخت، کوئی نیا پودا نظر آیا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ایک ایسا درخت نظر آیا ہے جو اس بیماری کے آنے سے پہلے تھا۔ دیکھیے اس سے ایک بات اور واضح ہے کہ پروردگار کے حکم سے اگر کوئی بیماری دنیا میں ہے تو اس سے پہلے اس بیماری کا علاج اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو جناب لقمان نے حکم دیا، لوگ گئے، جانے کے بعد جنگل سے اس درخت کے چند پتوں کو توڑ لائے، جناب لقمان نے اس دوا بنائی، دوا بنانے کے بعد جناب لقمان نے وہ لوگوں کو دی، جو بیمار تھے وہ شفا یاب ہو گئے۔ یعنی مرض تھا، اس مرض کی جو دوا تھی جناب لقمان نے بنا کے لوگوں کو دے دی۔ اب ہم نے زمانے کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، پوچھا بڑے بڑے ڈاکٹرز سے پوچھا، بڑے بڑے سائنٹسٹ سے پوچھا کہ یہ بتائیے اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم پوری دنیا کو خرید لیں تو کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں؟ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو ہر ڈاکٹر یہی کہے گا، ہر سائنٹسٹ یہی کہے گا کہ چاہے جتنا پیسہ آپ کے پاس ہو، چاہے جتنے پاورفل انسان آپ ہوں، مگر موت آنی ہے۔ موت ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ موت مرض ہے۔ ہم نے پورے زمانے سے پوچھا کہ بھائی موت کیا ہے، زمانے نے کہا کہ موت مرض ہے، اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب جب پوری دنیا ہار جاتی تھی، جس در پہ آتی تھی اسی در پہ ہم بھی آ گئے۔ ہم نے ختمی مرتبت کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ موت مرض ہے؟ رسول نے کہا ہاں موت مرض ہے۔ ہم نے پوچھا رسول اللہ تو پھر اس مرض کی کوئی دوا بھی ہوگی؟ رسول نے کہا بے شک اس مرض کی دوا ہے۔ ہم نے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رسول نے بے ساختہ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ آل محمد ان کے در پہ جو آتا ہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی ملت کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اسے جو چاہیے ہوتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ موت وہ ہے کہ جو سب کو آنی ہے اور جب آ جاتی ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے۔ ایک بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ انسان کے جسم سے اگر اس کا سر الگ ہو جائے، دیکھیے میں کس منزل پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ جب انسان کے جسم سے اس کا سر الگ ہو جائے
تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ انسان کی جو آواز نکلتی ہے وہ اس کے پھیپھڑوں سے نکلتی ہے. اگر انسان کے پھیپھڑے نہ ہو، صرف انسان کا سر ہو، تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ دیکھیے، میں عام انسان میں اور ایک معصوم میں فرق آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. امام حسین کا جسم کربلا میں تھا. دیکھیے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین کا سر شام و کوفہ کے راستے پہ تھا. امام بولے، اور صرف بولے نہیں، قرآن سنایا. امام بولے اور صرف بولے نہیں، کیا سنایا؟ قرآن سنایا. بیٹا وہاں بولا جہاں مردے نہیں بولتے. بیٹا وہاں بولا جہاں مردے نہیں بولتے. اور باپ وہاں بولا جہاں بچے نہیں بولتے. دیکھیے، میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بیٹا وہاں بولا جہاں مردے نہیں بولتے، اور باپ وہاں بولا جہاں بچے نہیں بولتے. جناب امیر کہاں بولے؟ جناب امیر بولے آغوش رسالت میں. جناب امیر کہاں بولے؟ آغوش رسالت میں. ابھی ہم زمانے سے کہیں کہ رسول کی ہتھیلی پہ پتھر بولے، زمانہ جھوم جھوم کے کہے گا سبحان اللہ. اور اگر ہم زمانے سے کہیں کہ رسول کی ہتھیلی پہ علی بولے تو زمانہ کہے گا بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی بات واضح ہوئی کہ ان کا پتھروں کے بولنے پہ یقین ہے، مگر جناب امیر کے بولنے پہ یقین نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے، شاید میری بات واضح نہیں ہوئی. میں 2 مصرے پڑھ کے اپنی بات اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ عرفان حیدر آبادی کے 2 مصرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتھر کو رزق نطق ملے جن کے ہاتھ سے، پتھر کو رزق نطق ملے جن کے ہاتھ سے، حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے. صلوات پڑھیں محمد والے. حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے. تو یہ رسول ہے اور یہ علی. انہیں رسول نے اپنا جانشین بنایا، قدم قدم پہ پہچنوایا. یہی تو کہا تھا نا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. قدم قدم پہ ہی تو کہا تھا نا کہ میرا گوشت تمہارا گوشت ہے، میرا خون تمہارا خون ہے. قدم قدم پہ پہچنوایا. کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں رسول خدا نے نہ پہچنوایا ہو. ایک ایلیگیشن لگتا ہے، ایک الزام لگتا ہے کہ بھائی تاریخ میں کہیں دکھائیے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تاریخ میں کہیں دکھائیے کہ مدینے کے، مکے کے کسی مدرسے سے رسول نے تعلیم حاصل کی ہو. بہت بڑا الزام لگتا ہے. کسی مدرسے سے کہیں سے بھی رسول نے تعلیم حاصل کی ہو. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب میں ایک ایگزامپل لیتا چلوں. مثلا میں رہنے والا اتریتھو کا ہوں اور میں نے اپنی پڑھائی لکھنؤ میں کمپلیٹ کی ہے. اب ہمارے کوئی عزیز دوستوں میں، اب مان لیجیے مثلا نانو بھائی ہیں، نانو بھائی ہمارے جائیں اور جانے کے بعد اتریتھو میں ڈھونڈنا شروع کر دے کہ بھائی عباس صاحب وہاں ممبر سے بڑی باتیں کر رہے تھے، ذرا دیکھیں تو یہ کتنا پڑھے ہیں. ذرا پرائمری اسکول چلے گئے پتہ کرنے کے لیے. اب جب وہاں پہنچے، وہاں ماسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے تو نہیں پڑھے. اب ہمارا کوئی عزیز دوست ہو وہ یہ ڈکلیئر کر دے کہ بھائی وہ پڑھے ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اتریتھو کے کسی اسکول سے ان کی کوئی ڈگری نہیں ملتی، وہ جاہل ہے. تو لوگ ان سے یہی کہیں گے کہ بھیا جہاں انسان پڑھا ہوگا اس کی ڈگری وہی تو ملے گی. جہاں کا انسان پڑھا ہوگا اس کی ڈگری وہی تو ملے گی. اب میں پڑھا لکھنؤ میں ہوں، میری ڈگری جا کے کوئی میرے گاؤں میں ڈھونڈے تو کسی کو ملے گی نہیں. بس بات یہیں سے سمجھیے کہ وہ جو آیا تھا وہ دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، پڑھانے کے لیے آیا تھا. زمانے نے کیا کیا؟ زمانے نے اس کے علم کو دنیا میں ڈھونڈنا شروع کیا. جسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا اس کا علم زمانہ تلاش کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا اس کا علم زمانے میں تلاش کیا جا رہا ہے. دیکھیے بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا. یہ رسول ہے، یہ آل محمد ہے. اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ان کا مقابلہ فلاں سے کریے. بھائی ہم کیوں کریں؟ لوگ
جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ آل محمد کے در پہ بھی آتے ہیں. میں نے لفظ بھی کا استعمال کیا ہے. جب لوگوں کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ آل محمد کے در پہ بھی آتے ہیں. مگر جب ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا اور ہم پھر اس کے بعد کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے, ہم آل محمد کے دروازے پر ہی آتے ہیں. ہمیں جب کہیں کچھ نہیں ملتا تو ہم صرف ان کے دروازے پہ آتے ہیں, کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, ایک اہل بیت ہیں اور ایک قرآن. ایک اہل بیت ہیں اور ایک قرآن. ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر انسان نے چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو گیا. کسی نے اگر اہل بیت کو لے لیا, قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا, اور جس نے قرآن کو لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا. اب یہاں پر فخر ہندوستان ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے دیکھو قرآن اور اہل بیت کے معاملے کو اگر سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھو کہ جب چھوٹا سا بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ نرسری میں ہوتا ہے تو نرسری میں اس بچے کو سیدھے سیدھے سینٹنس نہیں پڑھایا جاتا, بلکہ اس بچے کو حرف دکھایا جاتا ہے. مثلا اے فار ایپل تو اے دکھایا جاتا ہے اور ایپل کی تصویر سامنے بنی ہوتی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے انسان جو بچہ چھوٹا سا پڑھنے کے لیے گیا ہے وہ حرف کو دیکھتا ہے اور اس حرف کے جو ریلیشن میں چیز ہے اس کو سمجھتا چلا جاتا ہے. یہی معاملہ اہل بیت اور قرآن کا ہے. اہل بیت کی زندگی ہے ایک نظیر. ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھ کر ان کے قول پہ عمل کرتے چلے جائیں گے, ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. سلوات پڑھے محمد والے. یہ اہل بیت ہے, یہ اہل محمد, اور ان کی محبت میں جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, شہید ہوتا ہے. اور اس فرش کا شرف ہے کہ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے. یہاں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, کسی بھی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے. اب مثلا کوئی راہ ہدایت پانا چاہتا ہے اور وہ ہم سے قرآن مانگے تو ہم تو اسے قرآن نہیں دیں گے. کوئی اگر کافر ہم سے کہے کہ ہم آپ کی مسجد میں آ جائیں, ہم میں سے کوئی آنے دے گا؟ کوئی نہیں آنے دے گا. تو وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ اس کے لیے اہل بیت کی یہ فرش ازا امام حسین کا ذکر ایک نظیر ہے کہ تم فرش امام حسین پہ آؤ, آنے کے بعد یہاں سے درس لو, یہاں سے سیکھو. سلام ہو ہمارے علماء کا, سلام ہو ہمارے معصومین پر, سلام ہو ہمارے مراجع کرام پر کہ انہوں نے اتنی تبلیغ کی, ہمارے لیے ایک مدرسہ کھول دیا اہل بیت کا فرش, کہ جس سے ہمیں اتنا علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ امام حسین کا دروازہ ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ امام حسین کے فرش پہ آئے. اگر تم میں سے کوئی حور بننا چاہتا ہے اور اپنی تقدیر کو سنوارنا چاہتا ہے تو امام حسین کے فرش پہ آئے, آنے کے بعد یہاں سے علم حاصل کرے. لو آج بھی کھلا ہے ازا خانہ حسین, اور دیکھنا ہے حور سے سمجھدار کون. یہ اہل بیت کا معاملہ ہے. مگر زمانے نے اہل بیت کو نہیں پہچانا. اگر زمانہ اہل بیت کو پہچان لیتا تو کبھی, دیکھیے میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, علماء کرام بیٹھے ہیں میرے اس جملے کی تصدیق کریں گے. اگر ان لوگوں کو اہل بیت سے معرفت ہوتی تو جو لوگ جنگ صفین میں مولا کائنات کے شانہ بشانہ کھڑے تھے وہ کبھی بھی کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں نہ آتے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے کہ جو لوگ جنگ صفین میں مولا کائنات کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اگر انہیں ان کی حقیقی معرفت ہوتی تو کبھی بھی امام حسین کے قتل پہ آمادہ نہ ہوتے. کیا ہوا؟ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور رسول کریم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ بیٹی کہ جس کے دروازے پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے, وہ بیٹی کیا کہتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی؟ شہزادی نے یہی تو کہا تھا نا, بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر اتنے مظالم پڑے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو دن رات کی تاریخیوں میں تبدیل ہو جاتے, اگر وہ پہاڑوں پہ پڑھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. چند روز بعد امام حسین کا چہلم ہے اور یہ لٹا ہوا قافلہ اب امام حسین کا چہلم منائے گا. اور اس لٹے ہوئے قافلے میں کون کون ہے؟ اس لٹے ہوئے قافلے میں حسین کی بہن زینب ہے,
حسین کی بہن ام کلثوم ہے، ایک بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور جب چلتا ہے تو پیچھے سے ظالم تازیانہ برساتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس ننھی سی بچی کے مصائب بیان کرنے ہیں کہ جہاں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کربلا سے لے کے شام تک اس بچی نے پانی پیا۔ وہ بچی کون ہے؟ وہ حسین کی ننھی سے بچی رقیہ، حسین کی ننھی سے بچی سکینہ، جسے حسین اپنے سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ پروردگار کے لیے قربانی تھی کہ امام حسین نے جناب سکینہ سے آخری وقت یہی تو کہا تھا کہ بیٹی سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا، آج سے بھیا علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم اپنی اماں رباب کے سینے پہ سو گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھی سے بچی کون ہے؟ وہ سکینہ ہے۔ مجھے پورے مسائل جناب سکینہ کے نہیں پڑھنے، ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے بعد میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ جناب سکینہ قید خانے زندان میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، امام سید سجاد کی خدمت میں آئی، ہاتھوں کو جوڑا تھا، بھیا سجاد ایک سوال ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ امام سید سجاد نے پوچھا، بہن زینب کیا سوال ہے؟ بہن سکینہ کیا سوال ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے کہ بھیا یہ بتاؤ پیاس کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے۔ پیاس کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ امام سید سجاد نے پوچھا، بہن سکینہ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا میرے سوال کا جواب دے دو۔ امام سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ اگر کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان ایٹھنے لگتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد کربلا میں یہ حال تو میرے بھیا علی اکبر کا تھا، اچھا کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی منزل ہے؟ تو جناب امام سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ اگر کوئی اور بھی زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو اس کے زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سید سجاد یہ حال تو کربلا میں میرے پاپا حسین کا تھا۔ پھر جناب سکینہ پوچھتی بھیا سید سجاد کیا اور کوئی منزل ہے کہ جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو جناب سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ اگر کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے اس کی پیاس آخری منزلوں میں ہوتی ہے تو اس کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ اب جناب سکینہ جو یا علی کہہ کے اٹھی تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچی سکینہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی۔ یہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی خیموں سے مقتل کی طرف کبھی مقتل کی طرف سے دوڑ رہی تھی، اب وہ بچی اس دنیا کو آخری رخصت کہہ رہی ہے۔ بچی کون ہے؟ وہ ننھی سے سکینہ اب ایک دن خواب میں سو رہی تھی اور اس بچی سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا حسین تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا سکینہ بس چند لمحوں بعد تم میرے پاس چلی آؤ گی۔ جناب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، گریا کرنے لگی، پھپھی اماں اب یہ سجاد ابھی میرا پاپا آیا تھا، میرے پاپا نے مجھ سے کہا ہے کہ چند لمحوں بعد میرا پاپا مجھے لے جائے گا۔ قید خانے میں ایک شور برپا ہوا تو یزید کو اس کی خبر ہوئی، یزید نے کہا جاؤ قید خانے میں سر حسین کو لے کے چلے جاؤ۔ امام حسین کا سر قید خانے میں آیا، جناب سکینہ پڑھی، پڑھنے کے بعد جناب امام حسین کے سر کو آغوش میں اٹھا لیا، لب پہ لب رکھ دیے، کہتی جاتی تھی بابا آپ نے جو گوشوارے بڑی محبت سے پہنائے تھے ظالموں نے ان گوشواروں کو اتارا نہیں بلکہ ان گوشواروں کو کھینچ لیا۔ بابا جو کرتا آپ نے پہنایا تھا آپ کی شہادت کے بعد اس کرتے میں آگ لگا دی گئی، بابا مجھے بے گجاوا اس کی پشت پر بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ بیان کرتی تھی اور بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ جناب سکینہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ امام سید سجاد پڑھے کہ شاید میری بہن سو گئی ہو اور چاہا کہ امام حسین کے سر کو جناب سکینہ کی آغوش سے لے لیں، اور جب امام سید سجاد نے امام حسین کے سر کو اٹھایا تو بے ساختہ چیخ کے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھپھی اماں میری بہن زینب، اے پھپھی اماں میری بہن سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب سکینہ کی رخصت کی خبر باہر پہنچی، یزید نے سنا
تو کفن کا انتظام کروایا، غسالہ کو بھیجا، غسالہ آئی، آنے کے بعد اس نے جناب سکینہ کو غسل دینا چاہا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ امام سید سجاد بڑے پوچھتے تھے کہ اے بی بی کیا ہو گیا؟ تو غسالہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا میرا ایک سوال ہے، صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو، کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ امام سید سجاد تڑپ گئے، کہتے ہیں نہیں، میری بہن سکینہ کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو غسالہ کہتی ہے میں نے چاہا کہ سکینہ کے کرتے کو اتاروں، مگر اس بچی کا کرتا اس کے جسم سے چپک گیا۔ سبب کیا ہے کہ اس بچی کا کرتا اس کے جسم سے چپک گیا ہے؟ امام سید سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا، اے بی بی میں تمہیں کیا بتاؤں، اس بچی کو کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک شمر کے تازیانوں کا سامنا کرنا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا نکاح پاک کر، جتنے بھی مومن